ابلیس کی چیخیں میدان غدیر کے اندر کئی چیخوں کا تذکرہ ہوا روایات کے اندر۔ ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ابلیس نے 4 مرتبہ جو ہے وہ فریاد جو ہے وہ بلند کی۔ پہلی فریاد تو اس وقت بلند اس نے کی کہ جب خدا کی طرف سے اس پر لعنت کی گئی۔ دوسری دفعہ اس وقت اس نے چیخ ماری کہ جب آسمان سے زمین پر اس کو بھیجا گیا۔ تیسری چیخ اس کی اس وقت ہے روایات کے اندر کہ جب پیغمبر اسلام کو مبعوث بہ رسالت کیا گیا۔ اور چوتھی اس غدیر خم کے اس اعلان سننے کے بعد شیطان نے ایک زوردار چیخ ماری جب مولا کو جانشین بنایا گیا۔ اور ایک روایت میں ایک اور مقام بھی کہ جب سورہ الحمد نازل ہوا اس وقت بھی شیطان کی ایک چیخ کا تذکرہ۔ پانچویں امام یہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے امیر المومنین کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور جس وقت من کنت مولا ہو کہا، ابلیس کے گروہ کے جتنے بھی بڑے بڑے شیاطین تھے سارے اس کے پاس جمع ہو گئے اور کہا کہ تم نے تو یہ کہا تھا کہ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد یہ تمام صحابہ متفرق ہو جائیں گے، لیکن پیغمبر نے تو اتنا جامع پروگرام دے دیا ہے کہ ایک جانشین کے بعد دوسرا جانشین آ کر جگہ لے لے گا۔ ابلیس نے کہا جاؤ جاؤ، ان میں سے اکثر نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ رسول کی کسی بات کا اقرار نہیں کریں گے اور مجھ سے کیے گئے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ منافقین شیطان سے باقاعدہ وعدہ کر چکے تھے کہ ہم پیغمبر اسلام کے اس قول و اقرار کو نہیں مانیں گے اور ان سے جو ہے ان کی کسی بات کو نہیں مانیں گے، اور جو ابلیس سے جو وعدہ کیا اس کو پورا کریں گے۔ بحار الانوار کی 37ویں جلد کے اندر باقاعدہ یہ سب روایات موجود ہیں، اور کتاب عوالم کی 3ری جلد میں بھی اس کی پوری تفصیل۔ اور پانچویں امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی امیر المومنین کا ہاتھ پیغمبر نے اپنے ہاتھ میں لیا اس وقت شیطان کی ایک زوردار چیخ آئی اور تمام خشکی اور تری کے جتنے بھی شیاطین تھے سب نے اس کو آ کر گھیر لیا اور کہا کہ اے آقا تم کس مشکل میں گرفتار ہو، ہم نے کبھی اتنی بھیانک چیخ کی آواز نہیں سنی۔ تو شیطان نے کہا کہ پیغمبر نے وہ کام انجام دے دیا ہے کہ اگر یہ نتیجہ بخش ہو گیا تو کوئی خدا کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ اب شیاطین نے کہا کہ اے ہمارے آقا تم نے تو بڑے بڑے افراد کو گمراہ کر دیا، تمہارے لیے گمراہ کرنا کون سا مشکل بات۔ اچھا، اس وقت شیاطین منافقین کی باتوں کی طرف متوجہ ہوئے جو اسی میدان غدیر میں اعلان ولایت کے بعد جو لوگوں کی منافقین کی زبانوں پر جو باتیں آئیں گی وہ شیطان وہ جا کر سننے لگے۔ منافقین آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ جو کچھ بھی رسول کہہ رہے ہیں نا یہ اپنی خواہش نفس سے بات کر رہے ہیں، یہ خدا کا حکم نہیں۔ اور ایک مشہور منافق نے تو یہاں تک بات کہی کہ تم دیکھ رہے ہو اس رسول کو کہ اس کی آنکھیں دائیں بائیں کیسے حرکت کر رہی ہیں۔ اور باقاعدہ اس موقع پر غدیر کے دن منافقین نے توہین رسالت پیغمبر کی شان میں بہت غلط جملے کہے، اور ان کی باتوں سننے کے بعد ابلیس نے اس کے بعد ایک خوشی کا ایک نعرہ بلند کیا، کہا کہ آدم نے تو اپنے عہد کو توڑا تھا، یعنی ترک اولا آدم سے ہوا تھا مگر خدا کے منکر نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے تو اپنے عہد و پیمان کو بھی توڑ دیا اور پیغمبر ہی کے منکر ہو گئے۔ اور پھر کچھ ہی عرصہ جب گزرا ہے اور پیغمبر اسلام کی رحلت ہوئی ہے اور لوگوں نے پھر پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد امیر المومنین کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا والی بنایا، تو ابلیس نے روایات میں ملتا ہے کہ بادشاہت کا تاج اپنے سر پر رکھا اور ایک ممبر بنا کر بیٹھا اور تمام شیاطین کو اس نے پوری دنیا کے جمع کیا اور کہا کہ آج خوشی مناؤ، اس لیے کہ جب تک امام قیام نہیں کرے گا اس وقت تک اب خدا کی اطاعت ہو نہیں سکتی۔ یہ باقاعدہ روایت کے جملے روضہ کافی کی حدیث نمبر 542 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے احتمال ہیں جو شیطان نے یہ بات کہی تھی کہ جب تک امام قیام نہ کرے گا، اس سے مراد یا تو امام برحق ہے جب تک وہ قیام نہ کرے، یا یہ کہ اس سے مراد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام ہے کہ جب تک وہ قیام نہ کرے جب تک کہ خدا کی اب اطاعت ہو نہیں سکے گی۔ اور ایک اور روایت میں ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس میں ہمارے لیے بھی خطرے کی گھنٹی، وہ کیا ہے؟ شیطان کی 3 چیخوں کا تذکرہ غدیر کے دن۔ ایک تو جب پیغمبر اسلام نے اعلان ولایت کیا تو شیطان کی ایک چیخ کی آواز آئی، سب جمع ہو گئے، لوگوں نے جو اس کے شیاطین تھے آ کر پوچھا کہ آپ نے کیوں ایسی چیخ ماری؟ کہنے لگا وائے ہو تم پر،
آج کا دن تو عیسیٰ کے دن کی مانند، یعنی حضرت عیسیٰ نے جب شمعون کو اپنا جو ہے جانشین مقرر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد پھر شیطان نے ایک زوردار چیخ ماری، شیاطین پھر جمع ہو گئے۔ کہا کہ اب کیا بات ہو گئی؟ کہا آج خدا نے میرے قول کے لیے ایک آیت کو نازل کر دیا جو سورہ سبا کی آیت ہے، وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ آج ان پر ابلیس نے اپنے گمان کو سچ کر دکھایا اور مومنین کے گروہ کے علاوہ سب لوگوں نے ابلیس کی تابعداری کی۔ اس کے بعد ابلیس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ خدا کی عزت و جلال کی قسم، میں ہدایت یافتہ جو گروہ ہے اس کو گمراہوں کے گروہ کے ساتھ ملا دوں، یعنی میں ان کے اصحاب کو بھی، رسول اور ائمہ جو امیر المومنین کے اصحاب ہیں ان کو گمراہ کر دوں۔ اچھا، پیغمبر اسلام جو اس وقت شیطان کے تمام پروگرام سے واقف تھے، فوراً پیغمبر اسلام نے ایک اور آیت کی تلاوت کی کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلطان، کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں چلے۔ شیطان نے پھر ایک زوردار چیخ ماری، گروہ پھر جمع ہو گیا اور کہا کہ خدا کی قسم، میں علی کے اصحاب پر تو تسلط نہیں رکھتا ہوں، لیکن میں بھی خدا کی عزت و جلال کی قسم کھاتا ہوں کہ میں گناہوں کو علی کے شیعوں کے سامنے اچھا بنا کر پیش کروں گا، تاکہ میں ان کا ارتکاب کروا کر تیری بارگاہ میں علی کے شیعوں کو مبغوض کر سکوں، ان کو عذاب دلوا سکوں۔ بہار الانوار کی جلد نمبر 37۔ یہ اب یہ سوچ لیجیے کہ گناہوں کا ارتکاب شیطان کے مشن کو کامیاب کر دے گا۔ اس نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میں علی کے مخلص اصحاب کے اوپر تو تسلط نہیں رکھتا ہوں، لیکن میں گناہوں کو اچھا بنا کر علی کے شیعوں کے سامنے ضرور پیش کروں گا اور ان سے ارتکاب کرواؤں گا۔ تو اب آپ کو فوراً کبھی کوئی ایسا موقع آ جائے زندگی کے اندر تو شیطان کی اس بات کو، اب اگر ہم نے اس کام کو کیا تو گویا شیطان کے اس مقصد کو ہم پورا کر دیں گے اور میدان غدیر کے اندر جو واقعہ پیش آیا تھا اس کے نتیجے کے برخلاف عمل کریں گے۔ تو بہرحال اچھا، اب بہار الانوار کی 37ویں جلد کے اندر ہے پورا واقعہ۔ اچھا، غدیر کے دن شیطان ایک خوبصورت بوڑھے کی شکل میں رسول خدا کے پاس آئے اور پیغمبر کے پاس آ کر شیطان نے طنز کیا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنے کم افراد ہیں جو آپ کی گفتگو کے مطابق واقعی طور پر آپ کی بیعت کرنے والے ہیں، کتنے کم۔